سامعین کرام، اس وقت ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اے لوگوں، رمضان کے فرض روزوں کے بعد افضل ترین اہم ترین اگر کوئی روزے ہیں تو محرم الحرام، اللہ کے مہینے کے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو پایا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے یہودیوں، تم آج کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، آج کا یہ دن بڑا ہی عظیم ہے، آج کا یہ دن بڑا عظمت والا ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلایا تھا۔ وغرق فرعون وقومہ، اور آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا کے اندر ڈبویا تھا۔ اس لیے ہم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَنَحْنُ احق و اولا بموسیٰ منکم، اے یہودیوں، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے، ان کی پیروی کے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اے لوگوں، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 9 کو بھی رکھے اور 10 کو بھی رکھے۔ اگر 9 تاریخ کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو 10 کے بعد 11 کا بھی رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔